السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمستہ ای لرننگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں نماز کے شرائط اور فرائض کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ہم نماز کا طریقہ انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہو کر قبلے کے رخ دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ عموماً سب لوگ پیر پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہمارے دونوں پیر کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ 4 انگل کا فاصلہ ہو کر کھڑے ہو جائیں اور دونوں ہاتھ کان کی لو تک اٹھائیں۔ دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھائیں اور کان کی لو چھونا ضروری نہیں ہے۔ عموماً لوگ کان کی لو چھو کر تکبیر کہتے ہیں، نہیں، کان کی لو تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں اور انگلیاں زیادہ ملی بھی نہ ہوں اور زیادہ کھلے بھی نہ ہوں، انگلیاں اپنی حالت پر ہوں۔ پھر نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے دونوں ہاتھ کو باندھ لیں، ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اب ہاتھ کو باندھنے کا بھی طریقہ ہے۔ داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سر پہ ہو اور بیچ کی یہ 3 انگلیاں بائیں کلائی کے پشت پر ہوں، یعنی اس طریقے سے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں طریقہ، یعنی داہنی ہتھیلی کی گدیاں بائیں کلائی کی سر پہ ہیں اور پھر یہ 3 انگلیاں بائیں کلائی کے اوپر ہیں اور پھر نیچے کی چنگلی اور ایسے ہی انگوٹھا، یہ دونوں اغل بغل میں ہوں، اس طرح ہاتھ باندھ کر نیچے ناف کے نیچے باندھ لیں اور باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے، پھر بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیں۔ پھر آہستہ آمین کہیں، آمین آہستہ کہیں۔ اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہے، یا تو 3 آیتیں یا تو 3 آیت کے برابر کوئی ایک آیت پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جاتے وقت گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں، نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں اور نہ یوں کہ 4 انگلیاں ایک طرف ہوں، بلکہ مضبوطی سے پکڑ لیں اور پیٹھ بالکل بچھی ہو، سر اور پیٹھ برابر ہو۔ رکوع کرتے وقت دیکھنا چاہیے پیٹھ ہماری بچھی رہنی چاہیے، برابر ہونی چاہیے، اور ہمارا جو سر ہے رکوع کے حالت میں جو ہمارا سر اور ہماری جو پیٹھ ہے دونوں برابر ہونی چاہیے۔ اب رکوع کرنے کے بعد کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد پڑھیں کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہوئے سجدے کو جائیں، اور سجدے کو جاتے وقت پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ سر کو رکھیں، نہ یوں کہ صرف پیشانی چھوئیں بلکہ
پیشانی اور ناک کی دونوں ہڈیاں زمین پر جمی رہیں اور ہمارے بازو ہمارے کروٹوں سے، ہمارا پیٹ ہمارے رانوں سے اور ہماری پنڈلیاں ران پنڈلیوں سے بھی جدا رکھیں۔ بازو کروٹ سے جدا رہیں، پیٹ رانوں سے جدا رہیں اور ران پنڈلیوں سے جدا رکھیں، ایک سب کو ملا کے نہ رکھیں، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کی پیٹھ قبلے کے رخ ہوں۔ یعنی عموماً ہم سجدے کرتے ہو کچھ لوگ پیر کو اوپر اٹھا لیتے ہیں یا تو ایسے ہی چھوڑ دیتے، نہیں، بلکہ پیر کی انگلیوں کی یعنی جو پیٹھ ہے سب قبلے کے رخ ہوں، اور ہتھیلیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلے کے رخ ہوں، دونوں انگلیاں ادھر ادھر نہ رہیں بلکہ بچھی ہوں، اور پھر یہ اپنی حالت میں بھی ہوں، اور اس کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں اور بیٹھ جائیں۔ اب یہاں تک ہم نے نماز کا طریقہ پڑھا، اور سب سے پہلے قبلے کے رخ کھڑے ہو کر، اس کے بعد ہاتھوں کو کان کے لو تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ناف کے نیچے باندھنا ہے، باندھنے کا طریقہ ہم نے بیان کیا، پھر ثنا پڑھنا ہے، پھر اعوذ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورہ ملا لیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوئے رکوع کرے۔ رکوع کا طریقہ ہم نے بیان کیا کہ ہمارا سر اور ہماری پیٹھ ایک دم بچھی ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے، پھر اس میں دعا پڑھیں، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوئے سجدے کو جائیں، اور سجدے کا مکمل طریقہ ہم نے بتایا، اور سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں۔ اتنا طریقہ آپ سمجھ کے اور پریکٹیکل طور پر رکھیں، اور بالخصوص جو دعائیں ہم نے بیان کی وہ تمام چیزیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو مکمل صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔